اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے درس کا باعث ہیں، انہیں بیان کر رہے تھے تاکہ ان واقعات سے ہم درس حاصل کر سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں عظیم الشان محدث مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مفاتیح الجنان جیسا گراں قدر تحفہ ہمیں دیا، سفینۃ البحار، منازل الآخرہ، اور اس کے علاوہ متعدد کتابیں مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے طاقتور قلم کا نتیجہ ہیں، اور تشیع ان گراں قدر خدمات سے استفادہ کر رہی ہے۔ مرحوم محدث شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے میدان میں، صداقت کے میدان میں، وثاقت کے میدان میں تمام علماء شیعہ کے مورد تائید ہیں، لہٰذا ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں محدث عظیم الشان قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث قمی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں جب نجف اشرف عراق میں موجود تھا تو ایک روز وادی السلام کی زیارت کرنے کے لیے، قبور مؤمنین کی زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں، اور عزیزان، مؤمنین کی قبور کی زیارت کرنا ایک نہایت ہی اہم عمل ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے قریب جو قبرستان ہیں، جہاں مؤمنین کی قبور ہیں، وہاں باقاعدہ جایا کریں، مؤمنین کے لیے دعا کیا کریں، عبرت حاصل کیا کریں کہ انسان نے انہی مقام پر آنا ہے، اسی مقام پر آنا ہے۔ آج یہ اس قبرستان میں موجود ہیں تو کل یہاں ہماری جگہ ہے، لہٰذا مؤمنین سے جو ہے وہ ملاقات کرنی چاہیے اور ان کے قبرستان میں جانا چاہیے، اور یہ بھی علماء کی سیرت و تعلیمات میں ملتا ہے، جسے انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ کیا ہے کہ اگر انسان طلوع فجر سے پہلے مؤمنین کی قبروں کے پاس جائے گا اور وہاں جا کر دعا کرے گا تو وہ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان ارواح مؤمنین سے اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے کہ انسان نماز فجر کے بعد طلوعین کے درمیان قبرستان میں جائے اور جا کر مؤمنین کی قبور پر فاتحہ خوانی کرے۔ محدث عظیم الشان کہتے ہیں کہ میں قبرستان وادی السلام میں پہنچا، اور وہاں میں ارواح مؤمنین اور قبرستان وادی السلام میں مؤمنین کی قبور کی زیارت میں ابھی مصروف تھا کہ مجھے دور سے ایک ایسے نہایتی تلخ، نہایتی کرب آور اور نہایتی تکلیف دہ آواز آئی کہ جیسے ایک اونٹ کو لوہا گرم کر کے اس کے کھال پر جب مہر لگائی جاتی ہے تو جیسے اس کو داغ کیا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑے مارتا ہے۔ مجھے ایک ایسی آواز، نہایتی تکلیف دہ آواز وہ دور سے سنائی دی، تو محدث عظیم الشان کہتے ہیں کہ مجھ سے مؤمنین کی قبور کی زیارت نہیں ہوئی۔ میں یہ کام ترک کر کے میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس اونٹ کو چھوڑ دیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، میں جا کے اس کی شفاعت کرتا ہوں، وساطت کرتا ہوں تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لیکن جیسے ہی میں اس دور بعید کے مقام پر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں کسی اونٹ کو داغ نہیں کیا جا رہا، کسی اونٹ کو مہر نہیں لگائی جا رہی، بلکہ ایک جنازے کو لایا گیا ہے تاکہ اسے یہاں پر دفن کیا جائے وادی السلام میں۔ اور یہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں، تکلیف دہ آوازیں، یہ اسی میت کے وجود سے آ رہی ہیں کہ جسے صرف میں سن سکتا ہوں، چونکہ میرا برزخی کان
کھلا ہوا ہے، اور جو اطراف میں موجود ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، وہ اس کی آوازوں کو نہیں سن پا رہے، اور وہ اسے دفن کرنے کے مراحل کو انجام دے رہے ہیں تاکہ اسے تدفین کیا جائے، جبکہ یہ بندہ جو ہے یہ چلا رہا ہے، یہ کرب میں مبتلا ہے، اور ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ دفن نہیں کریں، مجھے اس طرف نہیں لے کر جائیں۔ مرحوم محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں اسے پہچان گیا، وہ ایک ظالم شخص تھا کہ جسے یہاں اس قبرستان میں لایا گیا ہے تاکہ اسے دفن کیا جائے، اور اس کے اطراف میں لوگ جو موجود ہیں وہ اس کی آواز کو سن نہیں رہے، اور یہ ظالم شخص اب برزخی جو فرشتے ہیں جو اس کو عذاب دینے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان برزخی فرشتوں کو، ان کی برزخی صورت کو مشاہدہ کرتے ہوئے یہ خوف میں مبتلا ہے اور چلا رہا ہے، اور کوئی دوسرا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان، بہترین جو انسان کے لیے درس ہے وہ قبرستان ہے، کہ انسان ارواح مؤمنین کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جائے، باقاعدگی سے انسان کے شیڈول کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء آپ دیکھیں، مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے شاگرد یا شیخ عباس قمی، ایسے جلیل القدر فقہا روزانہ کی بنیادوں پر قبرستان وادی السلام جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر مؤمنین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، اور جن افراد میں صلاحیت ہوتی تھی وہ باقاعدہ وہاں وادی السلام میں ارواح مؤمنین سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پہلے بھی نقل کر چکا ہوں۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ مرحوم قاضی زیادہ وقت وادی السلام میں گزارتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے وہاں وادی السلام میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ تو میرے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ یہاں اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ کوئی علمی کام کر لیں، کوئی درس پڑھا دیں، کوئی دعا کر لیں، کوئی امیر المومنین کی زیارت کر لیں، یہ وادی السلام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک روز میری زندگی میں ایک مشکل پیش آئی، اور مجھے ایران واپس جانا تھا، تہران جانا تھا، لیکن میں تردید کا شکار تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور میرے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، یا میرے کمرے میں کتاب خانہ تھا، اور جب میں رات کو سوتا تھا تو میرے پیر کتابوں کی طرف ہوتے تھے، اور میں اس تردید میں مبتلا تھا کہ کیا کتابوں کی طرف پیر کر کے سونا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اگلے روز مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتابوں کی طرف پیر کر کے سونا بے ادبی ہے، اور آپ تہران نہیں جائیں۔ تو میں تعجب سے کہتا ہوں کہ آپ نے میرے 2 پیچیدہ مسائل کو کیسے حل کر دیا، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو مرحوم علی قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ وادی السلام سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ تو پس مؤمنین کی قبور کی زیارت کرنے سے انسان اگر ان ارواح سے مانوس ہو جائے اور رابطہ برقرار کرے تو یہی ارواح مؤمنین ہیں کہ جو آپ کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دیتی ہیں اور آپ کو مطلع کرتی ہیں، اور انسان ان حوالے میں غیبی سے رابطہ برقرار کر پاتا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جائیں وہاں جا کر کوئی چلہ کریں، کوئی عمل ایسا خاص انجام دیں، صرف جا کر مؤمنین کے لیے دعا کرنا، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ وہ جو آداب زیارت قبور مؤمنین ہے کہ ہمیں توفیق ملے تو ہم آپ کی خدمت میں انہیں بیان کریں گے، ان آداب کو انجام دے۔ یہی انسان کے جو زندگی میں موجود گرہ ہیں ان گرہوں کو کھولنے کے لیے یہ کافی ہے۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا پشت پناہ ہو۔ آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان مرحومین کو یاد کریں جنہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں کو تعمیر کروائیں، ان کی قبروں پر پانی ڈالیں، ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کریں۔ یقیناً یہ آپ کا عمل یا آپ کا عمل خیر رائگاں نہیں جائے گا۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔